الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور قرآن مجید میں روشن نشانیاں، واضح بیانات موجود ہیں، اور صحیح راستہ دکھانے والی کتاب ہے، اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ بس تم میں سے جو شخص رمضان کے مہینے کو پائے اس کو چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے، اور تم میں سے جو مریض ہو، جو آدمی مریض ہے یا سفر پر ہے تو اس کو گنجائش ہے رمضان میں روزے چھوڑنے کی، پھر بعد میں اس کی گنتی پوری کرے۔ اللہ تعالیٰ تم سے آسانی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، تنگی کا اور مشقت کا، مشکل کا معاملہ کرنا نہیں چاہتے، تاکہ تم اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی گنتی پوری کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کی تکبیر کہو اس بات پر کہ اس نے تم کو صحیح راستے پر ہدایت پر رکھا ہے، ہدایت دی ہے، اور تاکہ تم اس کی شکر گزاری کرو۔ 2-3 دن سے رمضان کے روزوں کے مسائل بیان ہو رہے ہیں، آج بھی بقیہ کچھ مسائل بیان کروں گا۔ نابالغ بچہ اگر بالغ ہو جائے دن میں رمضان کے روزوں کی حالت میں تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اسی طرح حیض والی عورت اگر روزوں کی دن میں روزے کی حالت میں اگر روزے کے وقت میں پاک ہو گئی اسے کیا کرنا چاہیے؟ نفاس والی عورت اگر پاک ہو گئی تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ یا پھر ایک آدمی ایسا کہ وہ آدمی دوسرے ملکوں میں رہ کر آیا ہے، اب یہ جس ملک میں تھا وہاں 30 روزے مکمل ہو گئے، رمضان ہو گیا، ختم ہو گیا، اب فلائٹ کے ذریعے سے 2-3-4-5 گھنٹوں میں اپنے گاؤں کو آ گیا۔ اب جب وہاں تھا تو اسے 30 روزے رکھ لیا، ہو گیا، رمضان ہو گیا، اب اپنے گاؤں کو لوٹ کر آیا ہے فلائٹ کے ذریعے سے، اب یہاں ابھی رمضان کا 1-2 روزے باقی ہے، اب اسے کیا کرنا؟ کتنے 3-4 سوالوں کا جواب ایک ہی۔ نابالغ بچہ دن میں بالغ ہو گیا، روزے رمضان موجود ہے، یا حیض والی عورت پاک ہو گئی، یا نفاس والی عورت پاک ہو گئی۔ حیض نفاس کل بیان کر دیا کسے بولتے۔ حیض مطلب وہ عورت جسے مہینے میں اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے، اس کے جسم سے خون نکلتا ہے، وہ عورت اسے حیض بولتے، حائضہ بولتے اسے۔ تو نفاس والی عورت اسے بولتے، نفاس وہ عورت جسے پیدائش کے بعد، بچے کی پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے اسے بولتے نفاس کا خون۔ اب وہ عورت اس سے پاک ہو گئی۔ یہ آدمی دوسرے ملکوں میں رہ کر آیا ہے، وہاں رمضان مکمل ہو گیا، جب اپنے گاؤں کو آیا ہے فلائٹ سے تو پھر اپنے گاؤں میں ابھی 1-2 روزے باقی ہے۔ تو ان سب مسئلوں کا جواب کیا؟ 2 جواب۔ اگر کوئی بچہ بالغ رمضان میں ہو گیا، حیض نفاس والی وقت پاک ہو گئی اور دوسرے ملکوں سے آیا تو اپنے ملک میں اپنے گاؤں میں رمضان باقی ہے، تو ان کے لیے 2 جواب 2 کام۔ ایک کام تو کیا؟ روزہ بھی نہیں رکھنا اور کھانا پینا بھی نہیں، روزہ بھی نہیں رکھنا اور کھانا پینا بھی نہیں۔ دوسرا کام کیا کرنا؟ دوسرا کام کہ آرام سے روزہ رکھ لے۔ جو آدمی دوسرے ملکوں میں رہ کر آیا ہے، اور اپنے ملک کو آیا تو اپنے ملک میں 1-2 روزے باقی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ آدمی یہاں دیکھے تو روزہ باقی ہے، رمضان باقی ہے ابھی، تو اس کو چاہیے کہ وہ آدمی روزے رکھ لے۔ اب وہی دو نابالغ بچہ بالغ ہو گیا، پھر یا حیض نفاس والی عورت پاک ہو گئی تو اس کے لیے دن میں پاک ہو گئی، اب پاک ہو گئی دن میں، اب سحری کے لیے دوسرے مسلمان لوگ روزہ رکھ لی سحری کر کے۔ اب یہ عورت حیض سے پاک ہو گئی، نفاس سے پاک ہو گئی، یا نابالغ بچہ بالغ ہو گیا، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کے لیے بھی حکم روزہ نہ رکھے لیکن شام تک بھوکا پیاسا رہے، یا پھر خاموش روزہ رکھے۔ 2 جوابات۔ اب سفر کی گنجائش کسے ہے؟ مسافر اور مریض کے لیے گنجائش ہے روزہ چھوڑنے کی، لیکن بعد میں اس کی قضا کر لینا ہے، اس کے فدیہ دینا چاہیے۔ اور اس کے بارے میں کیا مسئلہ؟ ایسا مریض جسے پھر
طاقت آنے کا، کوئی صحت پانے کا، شفا پانے کا کوئی امید نہیں ہے اس کے ساتھ، تو پھر ایسا مریض اسے بولتے، یا پھر بہت زیادہ آدمی بوڑھا ہو گیا تو اسے بولتے شیخ فانی. بہت زیادہ آدمی بوڑھا ہو گیا، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، تو بہت زیادہ بوڑھا اور بڑی عمر کے آدمی کو جس کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے اسے بولتے شیخ فانی. اب بالکل فنا ہونے کے قریب ہو گیا یہ بندہ، اب اس کے اندر طاقت بھی نہیں ہے روزہ رکھنے کی، تو اسے بولتے شیخ فانی. تو شیخ فانی کو اور حاملہ عورت کو، اور اسے بھی گنجائش کب ہے، یہ سب مسئلوں کی کچھ تفصیل ہے، اس لیے 4-5 دن سے بول رہا ہوں. اب ایک آدمی بیمار تھا، اب فی الوقت اب بیمار ہے، ایک آدمی اب بیمار ہے، بہت بڑی بیماری آ گئی ہے، لیکن اب بعد میں رمضان گزرنے کے بعد اب تو اسے بیماری، بڑی بیماری ہونے کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے، لیکن رمضان کے بعد جب اسے صحت مل جائے گی، شفا مل جائے گی، طاقت آ جائے گی، تو پھر اسے روزہ رکھنا پڑتا. اب ایسا بول کر ایک آدمی بیمار تھا، اب اسے امید بھی نہیں تھی کہ پھر سے شفا ملے گی یا نہیں ملے گی، امید نہیں تھی، بڑی بیماری آ گئی ہے، وہ بیماری جاتی نہیں، اسے معلوم نہیں تھا. اب انہوں کیا کر دیا، رمضان کے در روزے چھوڑ دیا. اب چھوڑنے کے بعد کیا کر دیا، فدیہ ادا کر دیا، صدقۃ الفطر. ایک روزے کے بدلے کتنا ہوتا ہے وہ اتنا، کتنے روزے چھوٹ گئے بتے، صدقہ فطر ادا کر دیا، فدیہ دے دیا. اب دینے کے بعد کیا ہوا، رمضان کے 2-4 مہینے گزرنے کے بعد اسے طاقت آ گئی، صحت شفا مل گئی اسے، تو اب وہ پہلے جو دیا نا صدقہ فطر کے نام سے فدیہ، اب وہ نفلی صدقہ ہو جائے گا، اسے پھر روزہ رکھنا پڑے گا، اس لیے کہ اس کا جو عذر تھا وہ ہمیشہ بیماری رہتی ہے کہ بول کر بیماری ختم نہیں ہوتی بول کر، اب وہ ختم ہو گئی ہے، عذر ختم ہو گیا، پھر اسے روزہ رکھنا پڑے گا. تفصیل ہے اس کے اندر، چھوڑے بولتے چونکہ چھوڑنے کا نہیں. ایسا ہی حاملہ عورت کے لیے مسئلہ، آپ پہلے سنو مسافر کے بارے میں سنو. مسافر کے لیے، مسافر کسے بولتے، کل بتایا ہم نے، چل کر جانے سے، دن رات چل کر جانے سے 3 دن تک کھانے پانی آرام راحت کا خیال کرتے ہوئے 3 دن تک چل کر جانے سے کتنے کلومیٹر جا سکتا ہے آدمی. آج کے حساب سے اگر دیکھیں گے کلومیٹر کے حساب سے، شرعی اعتبار سے 40 پر 5 میل یا 40 پر 8 میل ہوتے، اور اسے انگریزی حساب سے دیکھیں گے کلومیٹر کے حساب سے، تو 2 فتوے علماء کے 2 قول. ایک قول کیا، 77 کلومیٹر، 70 پر 6 کلومیٹر بھی، اور ایک مکل 1.5 کلومیٹر کم 70 پر 7 کلومیٹر، 77 کلومیٹر، 1.5 کلومیٹر کم 70 پر 7 کلومیٹر، اتنی دور چلا گیا آدمی. یا پھر دوسرے قول کے مطابق، علماء اور مفتیان کے دوسرے قول کے مطابق 80 پر 2 کلومیٹر، اگر اتنی دور چلے گیا ہے آدمی تو پھر ویسے اس آدمی کو مسافر بولتے. 70 پر 7 کلومیٹر یا پھر 80 پر 2 کلومیٹر، تو یہاں تک جو آدمی چلے جاتا ہے 3 کلومیٹر کا جو آدمی سفر کرتا ہے اسے بولتے شریعت کے حساب سے مسافر. اب جو اتنی کلومیٹر کا آدمی سفر کر لے گا اس آدمی کے لیے 4 رکعت کی نماز ہے، تو پھر اسے ڈسکاؤنٹ 2 رکعت پڑھنا پڑے گا. اب پھر اسے اگر اتنی دور کا سفر کر لیا آدمی رمضان کے اندر تو اسے روزے کے اندر چھوڑنے کی گنجائش ہوگی، اگر آدمی وہ رکھ لے گا تو بہتر ہوگا. اس لیے کہ اگر بعد میں رکھنا بولے تو سنگل رکھنا بولے تو مشکل ہو جاتا. اب سب آدمی رکھنے بولے تو رکھنے میں اسے اچھا ہی ہے. ایسا اس طرح کا. اب یہ تو ایک بات پہ، اگر کوئی آدمی پانیم کا سفر کر لیا، نندیال کا سفر کر لیا، اب یہ کتنے کلومیٹر ہے نندیال، پانیم کتنے کلومیٹر ہے، 80 پر 2 کلومیٹر نہیں ہے. اب اسے شریعت کے حساب سے مسافر نہیں کہیں گے. شرعی مسافر کسے بولیں گے، وہ آدمی جو 80 پر 2 یا 70 پر 7 77 کلومیٹر کا سفر کرے تو اسے بولتے شرعی مسافر. اب اس کے لیے نماز کے اندر قصر ڈسکاؤنٹ 2 رکعت، اب روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے، لیکن پھر بھی وہ آدمی اگر روزہ رکھ لے گا تو اس کے لیے بہتر ہوگا. اب یہاں سے کچھ مسائل نکلنے والے کون سے، ان آیاتوں کو رکھ کر کچھ مسائل یہاں سے علماء نے مستنبط کیا ہے، اخذ کیا، نقل کیا ہے. حاملہ عورت، پیٹ سے عورت اگر وہ عورت روزہ رکھے گی تو یا تو اس کے جان کو خطرہ ہے یا پیٹ میں ہے تو بچے کو خطرہ ہے، ایسی بات ہے تو اس کے لیے روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے، پھر بعد میں روزہ رکھ لینا. اگر ایسی بات نہیں ہے، روزہ رکھنے سے کوئی تکلیف نہیں، اسے بھی تکلیف نہیں، اندر کے بچے کو تکلیف نہیں، تو ایسی بات نہیں تو پھر اسے روزہ رکھنا چاہیے. ایک مسئلہ تو یہ. دوسرا مسئلہ، دودھ پلانے والی عورت، حاملہ عورت کو بولتے ہیں عربی کے اندر حاملہ، حمل والی عورت کو بولتے ہیں حاملہ. اب دودھ پلانے والی کو کیا بولتے ہیں، مرضعہ، میم را زاد عین ہا، مرضعہ، دودھ پلانے والی عورت. اب اس عورت کو بھی، دودھ پلانے والی عورت کو بھی اسے خوف ہے کہ اگر میں دودھ پلاؤں گی، روزہ رکھوں گی
تو پھر روزہ رکھنا ہے مجھے ایک کام، دوسرا میرے بچے کو دودھ پلانا ہے، اب میں روزہ رکھوں گی تو میرے بچے کو دودھ سوکھ جائے گا، بچے کو مشکل تکلیف ہوگی، اگر ایسا خوف ہے تو اس کی تفصیل کیا ہے؟ اب ہر دودھ پلانے والی عورت کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں، روزہ چھوڑنے کی دودھ پلانے والی مرضیہ عورت کو اجازت کب ہے؟ جب کہ اس کا پہلی بات اسے خوف ہو کہ اس کے روزہ رکھنے سے بچے کا دودھ چھوٹ جائے گا، بچے کو تکلیف ہوگی۔ دوسری بات، اس کا بچے کا گزارا صرف دودھ پر ہوتا ہے، دوسری کھانے کی چیزیں غذائی نہیں کھاتا ہے، روٹی وغیرہ، گھی کا کھانا وغیرہ، بسکٹ، چائے، دودھ کی دوسرا کیا نہیں کھاتا، نہیں پیتا، اب صرف دودھ پر گزارا ہے، ماں کے دودھ پر گزارا ہے، تو پھر ویسے وقت میں وہ بھی بچہ کب تک 2 سال تک کا ہو تو 2 سال کے اندر 2 سال تک کا ہو تو دودھ پلانے کے لیے روزہ چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتی ہے، پھر بعد میں اسے روزہ رکھنا پڑے گا، یہ ہو تو۔ اب ایسے 2 سال سے بڑھ گئی بچے کی عمر، بولے تو ہاں اب سوال پیدا نہیں ہوتا، 2 سال سے بڑی عمر کے بچے کو دودھ پلانا بھی نہیں چاہیے، اور اب وہ 2 سال سے ایکسٹرا بچے کو دودھ پلانے کے واسطے میں روزہ چھوڑ تو بول کر بولے تو وہاں سے اجازت نہیں ہوگی۔ دودھ یہاں سے سمجھ میں آنے والی بات، بچوں کو دودھ پلانے کی عمر 2 سال تک ہے، اور آئندہ بھی اسی پارے کے اندر ابھی مسائل آئیں گے دودھ پلانے کے بارے میں، لیکن یہاں اتنی بات، دودھ پلانے والی عورت روزہ چھوڑنے کی اسے اجازت کب ہے؟ جبکہ بچہ صرف ماں کے دودھ پر پلتا ہو، اور دوسری بات بچے کی عمر 2 سال سے کم ہو، یہ 2 شرطیں ہو، بچہ ماں ہی کے دودھ پر پلتا ہو، دوسری کھانے کی چیزیں نہیں کھاتا ہو، اور بچے کی عمر 2 سال سے کم ہو، تو یہ 2 شرطیں ہوں تو تب دودھ پلانے والی عورت، مرضیہ عورت کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، اتنی تفصیل اس کے اندر۔ اچھا، اور آگے کیا ہے؟ اور آگے اللہ تعالیٰ اگر کوئی آدمی سفر کر لیا، ایک آدمی سفر کیا 80 پر 2 کلومیٹر کا سفر کر دیا، تو اسے کیا بولتے ہیں؟ مسافر بولتے ہیں۔ اب شرعی اعتبار سے وہ آدمی مسافر ہے۔ اب کوئی آدمی مسافر ہے، 80 پر 2 کلومیٹر سفر کر لیا، لیکن کرنے کے بعد وہ آدمی وہاں رہنے کا اس کا ارادہ ہو گیا 15 دن۔ اگر کسی آدمی کا 80 پر 2 کلومیٹر کا سفر کر کے شرعی اعتبار سے مسافر ہو گیا، اب وہ جہاں گیا ہے وہاں اسے 15 دن رہنے کا اگر اسے ارادہ ہے تو اب وہ آدمی مسافر نہیں رہتا ہوں، اسے 2 رکعت پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، وہ روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، وہ اسے کیا کرنا پڑتا؟ اس کا ارادہ ہے 15 دن رہنے کا، اسے کیا کرنا پڑتا؟ 4 رکعت پڑھنا پڑتا، روزہ رکھنا پڑتا اسے۔ جتنے سفر کے احکامات تھے اب وہ 15 دن رہنے کی نیت کرنے سے وہ ختم ہو جائیں گے، اب قصر نہیں کرے گا، 2 رکعت 4 رکعت والی نماز ڈسکاؤنٹ تھا وہ نہیں کرے گا، روزہ چھوڑنے کی اسے اجازت تھی نہیں چھوڑے گا، کیوں؟ تو اب وہاں 15 دن رہے گا، اب 15 دن رہا بولے تو مسافر کے حکم میں نہیں، سمجھ میں آگے بات۔ اور آگے کیا؟ اور آگے ایک آدمی، اب جن کو مریض اور مسافر کو ان کی اجازت تھی، بیمار آدمی اور سفر میں رہنے والا آدمی، یہ 2 آدمیوں کو اجازت تھی روزہ چھوڑنے کی، اب ان کا حال کیا ہو گیا؟ اگر یہ لوگ، مثال کے طور پر ایک آدمی تھا بیمار، وہ آدمی بیمار ہونے سے پہلے، بیماری سے صحت پانے سے پہلے مر گیا، یا ایک آدمی سفر پر تھا، سفر سے واپس آنے سے پہلے ہی وہ آدمی انتقال ہو گیا، اب ان کے کتنے روزے چھوٹ گئے اس کے، اب وہ کیا کرنا ہے، اس کا حکم کیا؟ یا پھر 2 3 4 5 روزے رکھ لیا تو اس کا حکم کیا ہے؟ یہ مسئلہ سمجھنے کا۔ اب وہ آدمی وصیت کرنا چاہے تو وصیت کر سکتا کیا؟ اس بارے میں حکم کیا ہے؟ تو اس بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی، مریض آدمی، اسے روزہ رکھنا چاہیے تھا، روزہ رکھنے کی اسے رمضان میں تو اسے چھوڑنے کی اجازت تھی، بہت زیادہ مریض تھا، اسے روزہ چھوڑنے کی اسے اجازت تھی، بعد میں وہ آدمی کیا کر لیا، روزہ بعد میں طاقت مل کے رکھنا چاہے تو افطار کرنا چاہیے اسے بھی، بتاؤں گے 1 منٹ۔ 10 دن کے روزے چھوٹ گئے اس کے، 10 دن کے روزے چھوٹنے کے بعد ایک آدمی ایسا اگر اپنے زمانے عذر ہی میں مر گئے، اب یہ بیمار آدمی یا مسافر آدمی، اب وہ بیماری سے صحت پایا نہیں، پہلے مر گیا، یا پھر مسافر آدمی سفر سے واپس آیا نہیں، اس سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا، اب اس کے بارے میں مسئلہ کیا؟ اب انہوں نے قضا رکھنے کا وقت ہی نہیں پایا، اب انہوں کہا بیماری سے آدمی صحت پایا نہیں روزہ رکھنے کے واسطے، اب اس کا عذر ختم نہیں ہوا، تو اب اس کے اوپر پھر اس کی طرف سے قضا رکھنے کی یا فدیہ دینے کی اسے اجازت نہیں ہے، اب ختم ہو گیا اور مر گیا تو پھر اس کے ساتھ وہ مسائل ختم ہو گیا۔
اب ایک آدمی سفر سے واپس آیا نہیں، بیچ میں مر گیا، اب اس کے اوپر سے حکم ہی چل گیا، فدیہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ سمجھ میں آ گئی بات؟ واپس نہیں آیا سفر میں مر گیا تو اس کے اوپر سے اس کی طرف سے فدیہ دینے کی اجازت نہیں ہے، قضا کی اس کے اوپر اجازت نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی بیماری سے صحت پایا نہیں ہے، صحت سے پہلے مر گیا ہے، تو اس کے اوپر اس کی طرف سے فدیہ دینے کی اجازت نہیں ہے اور قضا رکھنے کی اجازت نہیں ہے، اسے موقع ہی نہیں ملا ہے۔ دوسرا مسئلہ کیا؟ دوسرا مسئلہ، اگر ان لوگوں نے کچھ دن پایا، ایک آدمی بیماری سے صحت پا لیا، مثال کے طور پر رمضان کے اندر بہت بیمار ہو گیا تھا اور اس کی وجہ سے اس کے 10 روزے چھوٹ گئے، یا ایک آدمی سفر میں چلا گیا تھا، اس کے 10 روزے چھوٹ گئے۔ اب 10 روزے چھوٹنے کے بعد ایک آدمی سے صحت پا لیا، بیماری سے صحت پا لیا، صحت کے 5 دن پا لیا، اس کے چھوٹ گئے روزے کتنے؟ 10 روزے چھوٹ گئے، 5 دن زندہ رہا ہوں، سفر سے آ گیا، 5 دن تک زندہ تھا، 5 دن کے بعد موت آ گئی، یا بیماری سے صحت پا لیا، 5 دن تک زندہ تھا، اس کے بعد پھر مر گیا۔ اب ان دو لوگوں کے واسطے جن کے رمضان کے اندر 10 روزے چھوٹ گئے، 5 دن تک صحت پال کر تھا، 5 دن کے بعد بیماری آ گئی، یا سفر سے آیا تھا، 5 دن تھا، اس کے بعد موت آ گئی، تب 10 روزے چھوٹ گئے کہ اب کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا، اس کا من کا مسئلہ کیا ہے؟ تو دو باتیں، ایک بات کیا کہ جتنے ان کے روزے چھوٹ گئے، صحت پانے کے بعد 10 روزوں میں سے 5 دن پایا تھا، 10 روزے چھوٹ گئے، 5 دن پایا ہے آدمی صحت پانے کے بعد، یا سفر سے آ گیا 5 دن پایا ہے، تو ان 5 دنوں کی اس کے وارثوں کو قرض وغیرہ ادا کرنے کے بعد اس آدمی کی طرف سے اس کے وارثوں کو فدیہ ادا کرنا پڑے گا، فدیہ ادا کرنا پڑے گا۔ اب ایسا ہی مسافر کے لیے وہی حکم ہے، مسافر کا بھی وہی ہے کہ اگر وہ آدمی سفر سے واپس آنے کے بعد 5 دن تک زندہ تھا، روزہ نہیں رکھا لیکن مر گیا 5 دن زندہ رہ کر، تو اس کے چھوٹ گئے تھے روزے 10 دن کے، 5 دن زندہ تھا تو 5 دن کے اس کے وارثوں کو اس کی طرف سے فدیہ ادا کرنا پڑے گا۔ تو یہ سب مسائل ہیں، ان تمام مسائل کو ذہن میں رکھ کر روزے پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ سب دیکھ اللہ تعالیٰ کی کتنی آسانیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کتنا آسان کر رہا، سفر میں چلے گئے تو 2 رکعت 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت، پھر بھی اللہ تعالیٰ اور آسانی کیا دے رہا، سفر میں چلے گئے تو روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے، پھر بعد میں رکھ لو، یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے آسانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، کل یہ بتا رہا تھا، تو یہ تمام آسانیاں اللہ کی طرف سے ہے، تم کیا کرو، اللہ کی تکبیر کہو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو یہاں تکبیر کہنے سے مراد ایک صحابی حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی تکبیر کہو کا مطلب کیا؟ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ کا کہنا کہ اللہ کی تکبیر سے مراد عید کے دن جو تکبیر پڑھتے نہیں میں اللہ اکبر، وہ تکبیر مراد ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ چاند دیکھ کر تکبیر کہنا، اللہ اکبر کہنا، یا چاند دیکھ کر چاند دیکھنے کی دعا پڑھنا، یہ مراد لیتے ہیں۔ بہرحال یہ تمام مسائل ہیں، ان تمام مسائل کو یاد رکھنا چاہیے، اور ان تمام اللہ تعالیٰ جو آسانیاں دیا ہے ہمارے لیے، جو چھوٹ دیا ہے، تو ان تمام آسانیوں کے بدلے ایک تب اللہ کی نعمت ہے آسانی، تو ان تمام آسانیوں کے بدلے، نعمت کے بدلے ہم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، اللہ ہمارے لیے کتنی آسانیاں رکھا ہے، نماز کھڑ کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھ سکتے، کتنی آسانی ہے، وضو کر نہیں سکتے، بہت بیماری ہے، اور ہاتھ ٹوٹ گیا اسے پانی نہیں لگنا تو کیا کرو، تیمم کر لو، کتنی آسانی شریعت کے اندر ہے۔ زکوٰۃ کے اندر پورا مال زکوٰۃ دینے کی بات نہیں ہے، 40واں حصہ 40% میں سے زکوٰۃ دینا ہے، 40واں حصہ 100 روپے میں سے 2.5 روپے زکوٰۃ دینا ہے، کتنی آسانی ہے۔ یہ تمام آسانیاں اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اب ان نعمتوں کی ہمیں قدر کرنا ہے، تو اس کی قدر کیسی ہوگی؟ اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اس کی قدر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کی کتنے ہمارے اوپر احسانات اور آسانیاں ہیں، ان تمام آسانیوں پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔